کا بیڑا پار، بے شک سب کا بیڑا پار کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ وہ ہیں کہ پل صراط پر سب سے پہلے گزریں گے اور جنت کے کنارے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور بس پھر اپنے امتیوں پر نگرانی رکھیں گے کہ مجھے میرے امتیوں کو جنت میں لے کر آنا ہے۔ سبحان اللہ، بیڑا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، اپنی امت سے محبت بے مثال ہے ان کی، ایسی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بے شک ان کے جیسا بھی کوئی نہیں ملتا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی آپ جیسا رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور پھر کبھی کبھی کسی کے دل میں شبہ آئے تو کیا کہتا ہے شاعر کہ دی بہم نے یہ صدا کہ کوئی آپ کا مماثل، دی بہم نے یہ صدا کہ کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے پیارے پیارے سونے سونے آقا پر درود سلام کی بھی کثرت ہمیں عام کر دینی چاہیے کہ میری ساری پیاری پیاری مائیں، ساری پیاری پیاری میری بہنیں درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ مرد کے لیے پھر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن عورت کے لیے درود پاک پڑھنا بہت بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ چلتا ہے پورے دن کام کے لیے، پیر چلتے ہیں لیکن زبان خاموش ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک کو پڑھتی رہے۔ کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ جسے دیکھ نہ ہو خواب میں تو درود ان پر پڑھا کرو۔ یہ کوئی ایسے ہی نہیں کہہ دیتا، لکھنے والے جو لکھتے ہیں وہ ان کا خود کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربے کار ہوتے ہیں، تب وہ جا کر نعتیں بنتی ہیں، تب جا کر وہ جو ہے ایسی شاعریاں بنتی ہے کہ جن کی جیسی مثال کوئی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ نے جو قصیدہ بردہ شریف لکھا تو انہوں نے لکھا تو اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جلوہ بھی دکھایا، اپنی چادر بھی عطا کی، اور تو اور بیماری سے ان کو ہمیشہ کے لیے نجات بھی دی۔ تو انہوں نے لکھا نا تو اس کا ایک تجربہ تھا ان کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا لاج رکھی، اس کا کیا ہدیہ دیا، اس کا کیا تحفہ دیا کہ تو نے میرے لیے اتنی پیاری، تو نے میرے لیے اتنا قصیدہ پیارا لکھا ہے، تو لے تیری بیماری بھی دور ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، سننا، ان کے لیے کچھ محبت سے لکھنا بھی ہمارے لیے بہترین ثواب کا کام ہے، اور بہترین ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، بزرگ تھے، درود پاک بڑی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ 300 مرتبہ تو رات کو سوتے وقت وہ درود پاک پڑھتے ہی پڑھتے تھے۔ ایسے کئی عاشق، کروڑوں عاشق گزرے جو انہوں نے معمول بنا لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم کام کرتے کرتے پڑھ لیں گے، لیکن نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہماری زبان چلتی ہے لیکن دماغ کہیں اور جانے کے بعد میں شیطان نیک کام کرنے نہیں دیتا، تو ہمارا جب دماغ ادھر جاتا ہے تو وہ زبان ادھر چلی جاتی ہے۔ تو معمول بنانا چاہیے ہر چیز کا کہ ہمیں نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ہمیں فجر میں ہم جب تک چائے نہیں پئیں گے جب تک ہمارا درود پورا نہیں ہو جاتا، یا ہم تب تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ ہمارا 100 مرتبہ درود پورا نہیں ہو جاتا، یا تب تک ہم دن کا کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمارا اتنا درود نہیں ہو جاتا، یا کوئی بھی معمول کہ میرے کو یہاں سے یہاں تک واک کرنے، بہت سی بہنیں جاتی ہیں کہ میں واک کرنے جا رہی ہوں، اب میرا درود اتنا کرنا ہے مجھے، تب تک مجھے میری واک ختم نہیں کرنی۔ تو مطلب معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو کوشش کیا کریں کہ زبان چلتی رہے، اور بار بار جب شیطان دماغ میں آئے تو اس کو جھٹک دے، کیونکہ شیطان کو بار بار جھٹکنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ شیطان تو آتا ہے، اس کا تو کام ہے، وہ تو اپنے کام پر ڈٹا ہوا ہے، وہ تو اتنی مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے کہ ہم اس کے آگے فیل ہیں۔ ہم نیکیوں میں اتنے نہیں ڈٹے ہوئے جتنے شیطان اپنے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے میں ڈٹا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے، اس کو پھر جھڑک دو، کہہ دو استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر آئے گا دماغ میں کوئی دوسرا خیال لے کر، پھر استغفر اللہ۔ دیکھیں آپ جب استغفر اللہ بولیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان وہ والا خیال نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آئے گا پھر وہ والا خیال۔ شیطان اگر آپ کو بیکار آئے نا تو وہ خیال نہیں آئے گا، پھر دوسرا خیال آ جائے گا، پھر استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر دیکھیں گے آپ کی وہ والا نہیں ہے، تیسرا خیال آئے گا،
तो शैतान को बार बार झटकते रहना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। शैतान को झटकना, कि जो इंसान गुनाह को बुरा जाने या बार बार गुनाहों से दूरी अख्तियार करे तो अल्लाह ताला उसको उस ऐप से धीरे धीरे पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। तो वो आशिक रसूल रात को सोते वक्त 300 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सोया करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन उस आशिक रसूल की किस्मत जाग गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। हो भी क्यों ना, जब कोई खुशू और खुजू के साथ और मोहब्बत के साथ अपने महबूब को याद करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने महबूब से मिला ही देता है। सुभान अल्लाह। ख्वाब में आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महबूब से फरमाने लगे, उस उम्मती से फरमाने लगे कि साथ तू अपना मुंह मेरे करीब ला, मैं तेरे उस मुंह को चूमना चाहता हूँ जिससे तू रोज दुरूद पाक पढ़कर मुझ पर बख्शता है, और रोज तब तक नहीं सोता जब तक तू मुझ पर दरूद न भेज दे। मुझे तेरी ये बात बड़ी प्यारी लगती है कि तू अपने आका पर दरूद पढ़ना नहीं भूलता, चाहे से उसके लिए तू सोने में परेशान हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो जब ये बात, वालेकुम सलाम, तो ये जब बात कही तो उनको शर्म आई, और शर्म भी क्यों ना आए, इतनी बड़ी हस्ती के सामने अपना गंदा मुंह कैसे लेकर जाए वो। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने निगाहें झुका ली कि मैं कैसे इतनी बड़ी हस्ती के सामने अपना मुंह लेकर जाऊं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो करीम है कि खुद ने अपना कदम बढ़ाया और उसके मुंह के पास अपने मुंह को लेकर आए और उसके मुंह को चूम लिया, उसके होंठों को चूम लिया। सुभान अल्लाह। ये शर्फ उसको किस चीज की बदौलत मिला, किस चीज की? सिर्फ दरूद पाक पढ़ने की बदौलत उसको इतना बड़ा शर्फ मिल गया। सुभान अल्लाह। और वो खुद बताते हैं, वो खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि 8 रोज तक मेरे मुंह से वो खुशबू ऐसी आई कि कस्तूरी की खुशबू भी उसके सामने फैले। कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महकता रहा मेरा मुंह 8 रोज तक, और मेरा मकान कई रोज तक महकता रहा। सुभान अल्लाह। क्यों ना महके, कि वो ख्वाब में नहीं, वो तो हकीकत में ही तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चलता है कि हमें दुरूद पाक